پیغام الہی کا کہ لا الہ الا اللہ، کہ پہلے لا ہے، پہلے باقی کوئی معبود نہیں ہے، پھر الا اللہ ہے۔ جب تک باقی معبود رہیں گے تمہاری ذات کے اندر، باقی بدھ کھڑے رہیں گے تمہاری ذات کے اندر، وہ الہی تصور تمہاری ذات میں پیدا نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا پہلے لا الہ، اور یہی وجہ ہے، توجہ کیجیے گا، یہی وجہ ہے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں سب اچھے ہیں، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں سب اچھے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک طرف لا ہے، ایک طرف الا اللہ ہے۔ جب تک ذات میں لا نہیں آئے گی الا اللہ بھی نہیں آ پائے گا، تو جب تک تبرہ نہیں آئے گا تولا بھی نہیں آ پائے گا۔ اسی وجہ سے کہا معصوم نے، کیا کہا کہ تمہارا تولا جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم تبرہ نہیں کرو گے، کہ لا یقبل ولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام، کہ یہ علی کی ولایت بھی جب تک قبول نہیں ہوگی الا بالبراءۃ من اعدائہ، جب تک علی کے دشمنوں سے برات نہ ہو۔ البتہ وہ تمام شے اپنی جگہ کہ اس انداز سے برات ہو، لیکن کم از کم ہو، پھر جا کے علی کی محبت پروان چڑھے گی۔ کیونکہ جب تک صفائی نہیں ہوگی، جب تک زمین پہ پودا نہیں اگ سکے گا۔ پودا اگانے کے لیے صفائی کرنی ضروری ہے، اور یہ صفائی ہر جہت سے ہوگی، ہر جہت سے ہوگی صفائی۔ یہ صفائی نظریاتی طور پہ بھی ہوگی، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نظریہ تمہاری ذات میں پروان چڑھ رہا ہو جو محمد کی ذات اور محمد کے نظریے کو پروان نہ چڑھنے دے۔ اور یہ صفائی اخلاقی صفائی بھی ہوگی، انسان کی پوری ذات کے اوپر فلٹر لگے گا تو پھر وہ نبوت کی تربیت ذات میں پروان چڑھ سکے گی۔ تو جہاں نظریاتی صفائی کرنی ہے، عقائد میں صفائی کرنی ہے، وہیں اخلاقیات میں بھی صفائی کرنی ہے، اپنی ذات میں زمین ہموار کرنی ہے کہ اقوال نبی پروان چڑھ سکیں۔ یہ محمد کے اقوال بڑے پاکیزہ اقوال ہیں، یہ بڑے صاف اقوال ہیں، یہ بڑے حساس اقوال ہیں۔ جب تک تمہاری ذات میں وہ زرخیزی نہیں ہوگی، یہ محمد کے اقوال پروان نہیں چڑھ سکیں گے۔ ذات میں زرخیزی پیدا کرنی پڑے گی ان اقوال کے پروان کے لیے۔